نوجوانوں جڑے ویلے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچے میسرہ کہندہ ہر سال آندے رہے پر جنہ منافع اس سال ہویا کدے نہیں آیا میسرہ کہندہ ہے مومو مگے داؤں پہ مل دینے لوگ سودا خریدن نہیں آندے کونین دے والی دا جمال بیکھن آندے نے جیڑا آندہ مومگیا قیمتہ دے کے لگا جاندہ ایک بابے نے کمبل پسند کیتا مولانا جامی فرما دینے آپ شواہد النبوت لکھ دینے ایک بابے نے کمبل پسند کر لیا میسرہ کے اندر نبی پاک خیمے دی اندر چلے گئے میں انہوں مہنگا دسی آؤں ڈبل قیمت دسی بابا کہنے لگا پتہ دی قسم چکے دس ایک کمبل ہی تینے دائے تے میں کمبل خرید لواں گا اندر کملی والے دے کنہ جب بابے دی آواز آئی بڑے جلال کملی والے خیمے چبا رہے فرمایا بابا جا جا سودا خریدنا نہیں خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ کملی والے دے چہرے تے پئی اکھاں دی اتھرو آگے رو کے کہنے لگا سنیا ناراض نہ ہو جی میں آکھے گا اومیں کر لواں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن نہ بڑیاں پریشان بیٹھیاں تھے حضرت صفیہ آئیاں فرما دیا خدیجہ کیوں پریشان خیریت حضرت اما خدیجہ فرما لگیاں کہ صفیہ تینوں پتہ میرا تجارت دا قافلہ ہر سال ملک شام جاندہ ہے اس سال بھی چلے میں اس تو پریشانہ کہ میں لوگوں نے تنخواہ دے کے کاروبار چلا رہی ہیں تو لوگ ادھا مال کھا جاندے نے ادھا مینوں دے دے آپ فرمان لگیاں کہ صفیہ میں پریشانہ کہ کاش میرا باپ ہوندہ میرا شوہر ہوندہ کو بھائی ہوندہ میرا کاروبار سنبھالدہ میرا کوئی بھی نہیں زمانے بچ پھر کے بیکھاں امانت دار تو دیانت دار کو ملتا ہی نہیں کاروبار کی نو دیواں حضرت صفیہ فرما لگیاں خدیجہ جے تو آنکھیں تے ایک دیانت دار نو میں جاننی ہے اما خدیجہ فرما لگیاں صفیہ اس معاشرے چھ دیانتدار کے تو آگیا فرما لگیاں یاد کر میں تینوں کہنی ہے نا میرا کہ بتیجہ محمد ہے آپ فرما دیگا ہوں ایڈا امانت داری کہ مکہ دے لوگوں نے محمد نہیں کہہ دے لوگوں نے صادق تی امین کہہ کے بلا دے تے جے تو آکھے تے میں محمد نو بلاما تیرا کاروبار سنبھالے آکھے بلاؤ حضرت صفیہ نے حضور نو پیغام بھیجا کہ ذرا خدیجہ دے محل آیا جے ادھر اما خدیجۃ الکبریٰ دی بچپن دی سہیلی سی جدہ نام سی نفیسہ خدیجہ نے نفیسہ نو بھی بلا لیا تے حضرت صفیہ نو بھی بٹھا لیا درمیان چک بریک سارا پردہ لٹکا لیا تے او سامنے محل دا دروازہ جتو گزر کے حضور نے ہونا ہے نوجوانوں چک پھٹیاں والیو ادھر حضور علیہ السلام تشریف لے کے خرامہ ٹر دے آ رہے ادھر حضور آ رہے تو ادھر خدیجہ تے صفیہ تے نفیسہ بیٹھیاں انج کر کے دروازہ کھلیا نا تے حضور آئے اما خدیجہ الکبریٰ دی نگاہ حضور دے چہرے تے بئی تے دل آو گیا پہلی نگاہ جدو حضور دے چہرے تے پئی تے فرما دیا اے تے وہی سورج ہے جڑا مخابے چوے کو اتے آئی سورج ہے کأن شمس تجری فی وجہ سراجا منیرا پہلی نگاہ پئی چہرہ مصطفیٰ تے فرما دیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں موتی کھا کے پھبر کو سناؤ کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من دن ہوگی یاد اجازت ہوئے تو ایک باری پھر پڑھا تو تھی سارے نہیں بولے نہیں تھے پڑھ میں دینا سے
تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے۔ کئی بیلی کروی صلاح کر کے انہوں نے مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولا، میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا، انہوں نے میں بھی نہیں جو بلا سکیا، جڑے بغیر صلاح دیا جو او بولو سبحان اللہ۔ ہے تے ہندی ہے پر میں آسان کر کے سمجھاواں لگا۔ کون ہے دیوالی دے چہرے تے نگاہ پہ فرما دیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبل وہ سناؤ کے سخن، مورا پھونک دیا سب تن من دن۔ اماں فرما دیا دل ہو گیا، میرے آقا خرامہ خرامہ ٹھوڑے ٹھوڑے آکے نہ تے اوپر دے دوسری طرف بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے آؤں دے بول کے نہ تے مٹھا جا بول کے حضور نے فرمایا ہو جان میں نے کیوں بلایا ہے؟ اماں خدیجہ پکار کے کہہ لگی ہیں جی میرا قافلہ ملک شام تجارت لے جا رہے، میں چاہنی ہے کہ تسی میرا کاروبار سنبھالو تو میرا سامان بیچ کے آؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان پوری دیانتداری تے امانتداری نال بیچ کے آواں گا، میری پھپھو نے پیغام بھیجے میں تھوڑا کم کر دے گا۔ نوجوانوں ہوں توجہ میرے والا، اماں خدیجہ دے لبوں چو ایک جملہ نکل گیا، کہنے لگیاں تنخواہ کے نہیں لبو گے، بس یہ جملہ نکلیا تے حضور دی او جڑی ہاشمی رگ پھڑک گئے۔ میرے آقا آپ تاجر، حضور دے ابو جی تاجر، دادا جی تاجر، حضور دے تائے چاچے خاندانی تاجر عرب دے بڑے، ایتے حضور پھپھو دے کہنتے آئے، پر جدو تنخواہ دی کہا لائی تے حضور دی ہاشمی رگ پھڑ گئی۔ حضور اٹھ کے نہ تے ٹور پہ دروازے والے تے مڑ کے فرمان لگے خدیجہ سی کو تنو تنخواہ لین والے لگنے۔ اماں خدیجہ جو حضور دی کنڈ بیکھی تے حضور نو جاندہ بیکھا تے تڑپ اٹھیاں تڑپ کے کہہ دیا محمد تسی کیویں راضی ہو؟ میرے آقا فرمان لگے سامان تیرا دیانتداری نہ بیچ کے آواں گا، پر جڑا منافع ہوئے گا نا وہ ادھا تو ہڈا تے ادھا ساڈا۔ اماں خدیجہ دل میں چی خوش ہو گئی ہیں تے کہہ لگے جی میں نو منظور ہے تے دل چی کہہ لگے جتھے دلان دے سودے ہو جانا اتھے مال دے سودے تے نہیں نہ کری، وہ حساب تے شریکہ نال کری دے نے، حبیبہ نال حساب تے نہیں نہ کری دے، وہ یار جڑا شریک ہوئے او دے نال ادو اد دا فیصلہ کری دے، ادو اد دا فیصلہ کری دے، او دے نال حساب کتاب کری دے نے، تے جڑا حبیب ہوئے نا او دے نال حساب نہیں کری دے، انہوں عقیدہ کلی بھی تواڈی، جلی بھی تواڈی، گھر بھی تواڈا، ویڑا بھی تواڈا تے اسی بھی تواڈا۔ شریکہ نال حساب کر رہے نے، محبوبہ نال حساب تے نہیں نہ کری دے، اکھے سونے ہے ہی سارا کچھ تیرا۔ ہن نوجوانوں جدو قافلہ ٹرن دا ویلا آیا، توجہ ہے نا سارے نہیں میرے وال بھائی، یہ داستان تے بڑی لمبی ہے، میں نے کئی گھنٹے لگ دینے نے سنا دیا، سیرت دا ایک باب ہے میرے نبی دی جوانی دا ایک باب رکھ دو۔ میری ملت دے نوجوانوں حضور علیہ السلام نے جدو قافلے دے ٹرن دا ویلا آیا نا تے نبی پاک دی پھپھو چاچے تائے آگے، اور یاد رکھیو اس قافلے دے اندر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، صفوان بن امیہ، مکہ دے بڑے بڑے تاجرہ دا سامان سی، پر یاد رکھیو سارے دا سامان ایک پلڑے چتے حضور اماں خدیجہ دا کلی دا سامان سب تو زیادہ سی۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ دا نا ایک بڑا پرانا نوکر سی جیدہ نام سی میسرہ۔ اماں خدیجہ میسرہ نے پچھلے کمرے چلے گئی ہیں تو انہوں جا کے کہہ لگی ہر سال میرا سامان تو لے کے جانا ہے، اس بار بھی تو جاویں گا، پر اگے جانا ہے مالک بن کے، ہن جانا ہے نوکر بن کے، میں تنوں تنخواہ ڈبل کرا دیواں گی، میرا ایک کم کر کے۔ وہ طرف کے کہہ لگا میں کسی دی غلامی نہیں کرنی، میں تواڈا غلام ہاں، میں ہور کسی دی غلام، مینوں کدا غلام بنا لگی ہو۔ کھڑکی کھولی حضور والی اشارہ کر کے نا فرما لگی او سونے دی غلامی کرنی۔ میسرہ کہنے لگا خدیجہ جی او دی غلامی کرنی پھر تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں، او دا مکھ وے کے غلامی کرنو دل پیا کردا ہے، میں حاضر ہاں دسو کی ڈیوٹی ہے۔
اما خدیجہ فرما دیا مکے چ مشہور ہے کہ محمد صادق تے امین ہے تو سفر دے نال چلے سیانے لوگ کہتے ہیں کسی بندے نو آزمانا ہوئے نا وہ دی اصلیت وکھنی ہوئے تو ادھنا سفر کر کے ویکھو فرما دیا سفر تے چلے ہیں تو ذرا ویکھیں جویں دا لوگ کہتے ہیں یہ اوویں دا ہی ہے آئی تیری ڈیوٹی ہے تنخواہ میں تنو ڈبل دے ہن میسرہ میرے نبی نہ جسوسی لی لال جا رہے ادھر کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کے آئے پردیس ہے ملک شام پہلی باری تجارت کاروبار لی میرے نبی چلے نے اے بھٹی صاحب کی نام جی بھٹی محمد کبیر بھٹی وہ اٹلی گئے پردیس گئے ماں نے روندیاں ٹوریا ہوئے گا باپ نے روندیاں ٹوریا ہوئے گا بہنہ بھائی روندے ہونگے جدو ٹوریا ہوئے گا کہ پردیس چلے ہیں یا کوئی بھی پردیس کاروبار لے جاوے تو ماں باپ روندے ٹور دینے پتہ نہیں ملاقات کدو پانی ہے جدو میرے نبی ٹورے تھے ماں بھی کوئی نہیں تھے باپ بھی کوئی نہیں سر تے سایہ کوئی نہیں کملی والے جدو مکے جو پہلی باری کاروبار کرن واسطے ملک شام لے جا رہے تو میرے نبی دیاں اکھاں جو اتھرو تے خیال کی یہ کدے جب ماں ہوندی تے متھی چھمو کے ٹور دی اج کدے باپ ہوتا تے شفقت نسین اللہ کے دعاواں دے کے ٹور دا کونین دے والی رون لگ پہ تے میرے نبی دیا پھپھو بھی رون لگ پہ چاچے بھی رون لگ پہ تائے بھی رون لگ پہ کاش اج محمد دی ماں تے باپ زندہ ہوں دے چک بھٹیاں والے ہو ماں پہ ٹھڑ جا منہ خوشی آوے تے یاد ماں پہ ہی ہوندے نے دکھ آوے تے یاد ماں پہ ہی ہوندے نے اے رمضان شریف دا مہینہ ہوں لگے تے عید آنی ہے رمضان تو بعد اپنے پنڈ عید والے دن ویکھو سارا پنڈ نوے کپڑے پا کے عید منائے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا لوگاں عید بنا دے تے قبرستان سے عید والے دن کسی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا تے کسی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا اور جنہ عید والے دن قبرستان رونا ہے نا انہاں نو پوچھی ماں پہ کی ہوندے انہاں نو پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندے عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے ماں مرتے اے بھائی ماں پہ مکیاں دے مرن بیڑا بیلا اے باؤپ مرے اے محمد بخشا اے مک جاؤنگا یہ میلا بھائی باؤپ مرے اے محمد بچاؤ اے مک جاندہ یہ میلا اے باپ مرے سر ننگا ہوئے پیر مرن کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف میرے آقا نو ماں تے باپ دی جاندیاں یاد آئی پھپھو تائے چاچے نے متھا چوم کے میرے نبی نو ودیا کیتا جدو حضور دا قافلہ مکے تو ٹریا نا تے اما خدیجۃ الکبریٰ او محل دی چھت تے چلیا گئیاں تے حضور دی جاندیاں کنڈ ویکھی تے آسمان بل ویکھ کے رو کے کہہ دیا نے جاندے دی کنڈ وکھائیا تے اوندے دا چہرہ بھی وکھا دے
اما خدیجہ نے پہلے دن حضور دی اڈیکاں لگ گئی کدو یہ سونے واپس آنا کدو دوبارہ چہرہ انور ویکھاں گے چک بھٹیاں والے جدو حضور دا قافلہ ٹریا مکے تو تھوڑی دیر بعد گزریا نا باہر وچ اچانک قافلہ رک گیا حضور نے میسرہ نو بلا کے فرمایا یہ قافلہ کیوں رکیا کہنے لگا کہ میرے 2 اونٹ بیمار ہو گئے ٹر دے نہیں نبی کریم نے فرمایا اونٹاں نو لے آؤ تے یا مینوں لے جاؤ بھئی خوشبوواں والے تسی او تے بیٹھ جاؤ تانوں انہاں دی جاندے خدمت کر کے جائے جی سارے چلو بیٹا بیٹھ جاؤ بسم اللہ اتھے بیٹھ جا میرا پتر اتھے تو بیٹھ جا شاباش چلو ہن تسی سبحان اللہ کو مڑ واپس لے چلا تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹاں نو لے آتی یا منو لے جا کہنے لگا اونٹ اٹھ نہیں سکتے نبی کریم خرامہ ٹورے اونٹا کو لائے اس طرح کر کے نا کنڈ تے ہاتھ مبارک پھیرے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہو بھی کافر جڑا بکھیا میرے کریم دے یداللہ والے ہاتھ پھیرے تے وہ جڑا میسرہ وہ کہندہ میں حیران رہ گیا کہ اگے قافلہ اگے جاندہ سی اونٹ پیچھے جاندے سن ہاتھ محمد دے لگے تے قافلہ پیچھے وے تے اونٹ اگے جاندے میسرہ نو خیال آیا کہ جا کے خدیجہ نو گل سناواں گا کہ اے تے ہاتھ لا دے تے جانور بیمار بھی ٹھیک ہو جاتے تھوڑی دور اگے گئے تے میسرہ کہندہ میں غور کر کے ویکھیا کہ حضور دا سایہ کوئی نہیں نبی کریم دا سارے بولو سایہ کوئی نہیں میرا بھی سایہ ہے توہاڈا بھی ہے اسٹینڈ ایدہ بھی سایہ ہے اس مائک دا بھی سایہ ہے ہر چیز دا سایہ ہے پر او جڑی سامنے روشنی لگی نا اے جڑی لائٹ ایدہ سایہ کوئی نہیں سب دا سایہ ہے ساڑھے بھی چوپر جڑیاں لائٹاں تین لگی ہے سامنے چار انہ دا سایہ کوئی نہیں یہ دا مطلب جڑی لائٹ ہوئے جڑی روشنی ہوئے جڑی نور ہوئے او دا سایہ نہیں ہوندہ کدے سورج دا سایہ ویکھے جائے چاند دا نہیں یہ دا مطلب جڑا نور ہوئے نا او دا سایہ نہیں ہوندہ تو میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں نور دا سایہ نہیں ہوندہ کملی والے دا سایہ کوئی نہیں وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ بنی اسرائیل دوتے اللہ نے فرما بدل سایہ کر دے سن میں نے سچی دس یہ ایڈی بے وفا قوم تے بدل سایہ کر سکتے نہیں تے خدا دے محبوب تے سایہ نہیں کر سکتے بدل سایہ کر کے میرے نبی دے نال ٹور دے سن سایہ کیوں نہیں دیتا ایدے تے بحث کریے وقت درکاری پر ایک کوئی گل کر دینا اے تو سا غور کرو روشنی سامنے میں نا تے میرا سایہ پیچھے میں تے جے روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندہ اللہ فرمایا سونیا تینوں سایہ ہی نہیں دیتا یا اللہ کیوں فرمایا تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹریا تیرے رب تو برداشت نہیں ہونا تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹریا اور بعد علماء بلکہ حضرت عثمان غنی دا کلمہ پڑھیا فرماتے نے اللہ نے محبوب نو سایہ نہیں دیتا کہ جے کسی دا پیر حضور دے سایہ تے آگیا تو انہیں کافر ہو جانا وہ جڑا یار دے سایہ دے بھی ادبی برداشت نہیں کردا اور رب محمد دے بھی ادبی کدو برداشت کر سکتے نوجوانوں جڑے ویلے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچے میسرہ کہندہ ہر سال ہی ہوندے رہے پر جنہ منافع اس سال ہویا کدے نہیں ہویا میسرہ کہندہ ہے مومو مگے داؤں پہ مل دینے لوگ سودا خریدن نہیں ہوندے کونین دے والی دا جمال بیکھن ہوندے نے جیڑا آندہ مومگیاں قیمتہ دے کے لگا جاندہ ایک بابے نے کمبل پسند کیتا مولانا جامی فرما دینے آپ شباہد النبوت لکھ دینے ایک بابے نے کمبل پسند کر لیا میسرہ کے اندر نبی پاک خیمے دی اندر چلے گئے میں انہوں مہنگا دسی آؤں ڈبل قیمت سی بابا کہنے لگا پتہ دی قسم چکے دس ایک کمبل ہی تینے دائے تے میں کمبل خرید لواں گیا اندر کملی والے دے کنہ جب بابے دی آواز آئی بڑے کلال کملی والے خیمے چبا رہے فرمایا بابا جا جاؤ سودا خریدنا ہی خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے رباں دیا قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ کملی والے دے چہرے تے پئی اکھاں تے اتھرو آ گئے رو کے کہنے لگا سنیا ناراض نہ ہو
جویں آکھے گا اوویں ہی کر لواں کہندا بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا تے مینوں پھر پتہ لگا اس وار سودا نہیں پیا وکدا تے مال نہیں پیا وکدا محمد دا جمال پیا وکدا ہے بس پھر کونین دے والی واپس آئے اما خدیجہ الکبریٰ نے سنیا تے نفیسہ نو آکھیا جا میرا رشتہ محمد دے گھر لے جا تو آواز آئی کملی والیا تو چپ کر کے میرے بوے بیٹھا رہے جے کائنات دی ملکہ ٹر کے تیرے بوے نہ آوے تو میں نے محمد رب کون آکھے پھر خدیجہ الکبریٰ دا رشتہ آیا تو میرے نبی نے رشتہ قبول فرما لیا رشتہ قبول ہو گیا ہن اجازت دیو تو میں تو انہوں مٹھی نکال سناما تو حضور دی شادی دا دن سناما ساڑھے عظیم ثنا خان ماشاءاللہ نعت خان محمد افضل قادری صاحب سے الکوٹ دی شان تشریف لکے آئے نے میں خوش آمدید کہنا یہ جو تو پڑھ کے آئے نے میں اتھے جا کے جو پڑھنا ہے میں نے تو انتظار کر رہا سا اون تو میں جاؤں اے ہن آگے نے ہن بس میں بات مختصر کرنے لگا نوجوانوں کونین دے والی دی برات مکہ دی گلی چ جا رہی کملی والے دولہ بن گئے اما خدیجہ دلہن بن گئیاں کملی والے دولہ بن کے مکہ دی گلی دی اندر جا رہے نوجوانوں مکہ دے عمرہ براتی نہیں مکہ دے رؤساء براتی نہیں قبیلیاں دے سردار براتی نہیں نبی پاک دے چاچے دے تہیں براتی نہیں نبی پاک دیاں پھپھیاں براتی نہیں آج تو آڈے نوجوان کسے دی شادی ہو جائے سارے پنڈ والے انہوں بڑا چاہے ہوئے گا پر برات جو سب تو زیادہ چاہے انہوں ہوئے گا جیڑا دھولے دا بچپن دا یار ہے انہوں بکھرائی چاہے ہوئے گا وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو کملی والے دولہ بن کے مکہ دی گلی جا رہے پر جنہوں بولتے جا چڑھے نے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق نو وکھرائی چاہ او بھائی صدیق نو وکھرائی چاہ تُسی سبحان اللہ نہیں بولی یار دا یار بھی یار ہوندہ ہے جیڑا نبی دے یار دا یار ہے وہ بولے سبحان اللہ صدیق نو وکھرائی چاہ چڑھے نے کہ دے یار محمد دی برات جا رہی ہے بس پھر میرے آقا دی شادی اما خدیجہ نہ لو یہ بڑی لمبی داستان ہے میں مختصر کر کے سنا دیتی شادی ہوگی اللہ نے اپنے محبوب نے جتنی اولاد دیتی ساری سوائے ایک بیٹے تو باقی ساری اولاد اما خدیجہ دے بچو دیتی جدو اما شاہ نال شادی ہوئی نا تے اما شاہ فرما دیا حضور نے گلہ ہر ویلے خدیجہ دیئے کرنی تے عورتوں تے برداشت نہیں نہ ہوندہ کہ شوہر کسے اور دی گل کرے ایک دن اما شاہ تڑپی اٹھیاں تے عرض کی تھی سونے وہ دے بات تو اللہ نے کماریاں بیویاں یعنی اپنے والی شہرہ سی کہ میں کماریاں او شادی شدہ سن او وڈیری عورت میں جوان تے گلہ اڈیاں کرتے رہندے ہو حضور نے فرمایا عائشہ خدیجہ تو بعد اللہ میں نے بڑیاں بیویاں دیتی ہیں پر خدیجہ ورگی ایک بھی نہیں آئی انہاں دے جان تو بعد بھی ساری زندگی حضور انہاں دے تذکرہ کر دے رہے انہاں دیاں وفاواں دا تذکرہ کر دے رہے گرامی قدر حضرات دیتے بحث کریے وقت درکارے بس میں نوجوانوں نے ایو عرض کرانگا کہ اپنی زندگی تے حضور دی زندگی دا رنگ چڑھاؤ تسی ایک گلی چو گزرو نا چک بٹیاں دی تانو دسنا نا پوے عاشق رسول تینو بیک کے لوگ ہی کہنے عاشق رسول ہے تیری ہر ادا چو حضور دی ادامہ دی خوشبو تیری ٹور حضور دی ٹور ورگی ہوئے تیرا اٹھنا بیٹھنا حضور ورگا ہوئے تیرا بولنا چلنا حضور کھانا پینا حضور ورگا کاروبار کرنا حضور ورگا تیری ہر ادائی نبی ورگی ہوئے تو پھر یقین کرو اللہ دا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو یحببکم اللہ دا تاج سجانا چاہتے ہو تو ایک کلیا کے فتح بھی ہونی دا رنگ چڑھا لو آخر تے حضرت دائیہ قلبی والا واقع سنو تو میں اجازت چاہوں ادھر تو سائیں کا عورت دی شان سنی کہ مکہ چ میرے نبی نے بدھائی تے ہون آؤ میں تو انہوں بیٹی دی شان بھی سناما کہ بیٹیاں دی شان بھی حضور نہیں بدھائی نبی پاک آئے تے ماں دی قدمہ تھلے جنت آئی باپ جنت دا دروازہ بنیا بیوی جنت دی ساتھی بنی بہنہ تے بیٹیاں جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں بن گئی یعنی ہر رشتے دا تقدس میرے نبی نے دسیا کون ہے دیوالی مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا جدا نام دہیہ قلبی وہ
اتنا حسین سی کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر راہ اڈیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے او کناں کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے نو سونا لگا ہوئے گا. رات نو دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی، عرض کی تھی اللہ دحیہ قلبی نو ایمان دی دولت دے دے کہ تیرے دوزخ چ نہ سڑ جائے مانو جنت دا وارث بنا دے. وہاں صبح ہوئی تے دائیا روندے ہی آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا سردار منو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دیکھے بھیجیا. میں کلے نے کلمہ پڑھیا تے سمجھ لو 700 لوگوں نے پڑھو. نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختم نبوت دا اعلان سنایا. انہیں آکھیا کلمہ تے پڑھ لواں پر گناہ بڑے کیتے نے رب نے معاف نہیں کرنا. فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ رب دا میرا ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہتا. انہیں کلمہ پڑھے تے رو رہے. فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی کہ گناہ یاد اللہ معاف نہیں کرنا. فرمایا کیڑا کہنے لگا میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی. اسی پتر پالے نے بیٹیاں دفن کر دے. میرے نبی رون لگ پہ چک بٹیا والے تسی اپنے معاشرے چ اج بھی غور کر لو. کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جانا تے کئی لوگ آ کے کہندے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی دے آؤں تے افسوس کرن والے آ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی. فرشتے مبارکہ دے رہا ہے. قرآن مجید چا اللہ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں بیٹے دیواں. اللہ نے قرآن چا پتراں دا ذکر بعد چا کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. اس واسطے ساڑھے پنجابی چا بابے کہندے نے تیاں پتر تیاں پتر پہلے تیاں پھر پتر. قرآن چ بھی اللہ نے تیاں دا ذکر پہلے پتراں دا بعد چا. میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی روئے تھے. جبریل آکے آکھیا انہوں کہہ دیو پچھلیاں دی معافی تے آئندہ نہ کریو. پھر رو دے. فرما ہون کیوں رونا ہے؟ آکھیا اج بھی کو گناہ یادے او نہیں معاف ہونا. فرما وہ بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان تجارت لے جا رہا کئی سال واسطے. بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. سید عالم میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے جدو دروازہ کھڑکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھول کے میں نے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں نو پیواں تے ماں نو دنے. عید ہونی ہے تے ویراں کو لو کپڑے تے نہیں مگنے ابو کو لو مگنے. اکھنے ابو جی کپڑے لے دیو. بڑھے باپ نو کہنا ابو جی کپڑے لے دیو کیونکہ ماں نو باپ ہوتے نے. کو بھائی جھڑک مارے تے روندیاں پیو کلوں دیاں تے پیو کہندہ نہ جھڑکا مارو او تو آڈا کچھ نہیں کھاندی پیو آجے جوندہ ہے. اس ویلے دیاں کہندیاں ربا پیو جوندہ ہی رہے. جا کسے یتیم کو لو پوچھ باپ کی ہوندہ ہے. اس بچی نو اپنے باپ دے خورے کنہ کو مانسی کہ انہیں اپنا نام نہیں دسیا. کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہاں. عرض کی تھی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہاں میں سے گھر دا مالک ہاں. عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری اللہ نو جفا مار لے آؤ. کہ رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں باجاں مار دی رہی ہوں. عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ. اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے؟ او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے. کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے ناول مل دی ہے میرے خون کھولا مارے آؤ. دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لماؤ. پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر درے آئیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی. اپنی بیوی نے اکھلو تیار کر دفن کرے آواں. کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے. عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے. کہنے لگی دایا ماری نا اے دی ماں مر جائے گی
بڑے چاواں نال پالدی رہی ہاں عرض کیتی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل ول جا رہے آؤ او بیٹی رات میرا منہ چومدی ہے مینوں پیار کردی ہے نالے کہندی ہے بابا کدھر ٹر گیا سے میں تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں عرض کیتی سونیا میں بچی نال بولدا ہی نہیں کہن لگی بابا آؤ یہ کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار مینوں کھلونے لے دے آجا مینوں جوڑے لے دے آجا نان کے عرض کی تھی کملی والیا میں بچی نال بول دائی نہیں عرض کی تھی سونیا جنگلے آیا ہوں بچی نو دھوپے بٹھا کے مودی قبر کھود رہے ہوں او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پیلن دیئے نالے کہن دیئے بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے آؤ عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی من قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے آؤ نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں دے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی دے بابا مرینا میں کپڑے بھی نہیں مانگ دی بابا مرینا جوڑے بھی نہیں مانگ دی بابا مرینا نان کے بھی نہیں جان دی عرض کی تھی سونیا میں نو ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رہا بابا بابا کہہ دی رہی اج بھی رات نو لیٹ نہ ہو کرنا چاہو دیاں بابا بابا دیاں بازاؤں دیاں انہیں ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا بچی نے آؤ سامان والوے کے آؤ کہن لگی نیلی کھدبا لے آؤ اینا بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے کھدو تک مردیاں رواگیاں کہن لگی ربا میں سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی آنا والے آؤ تے ذرا جلدی آیا دیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا انار روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑوں مار کے رو رہے کسے نے آکھیا دہیا چپ کر جا کیوں پہ نبی نورولا نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی تے حضور نے فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے فرما جنو رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث فرما تین بیٹیاں امام ترمذی نے فرما جنو رب دو بہنا دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے شادی کرے جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے